اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ، خیرات اور انفاق کے ثواب کے بارے میں امام رضا علیہ السلام عالم آل محمد سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط کا دورہ شروع ہوا۔ اس دوران ایک خاتون جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں بچا تھا، ایک لقمہ اس کا بچا تھا، اس نے ایک لقمے کو اپنے منہ میں ہی رکھا تھا۔ اتنے میں ایک سائل آیا، سائل نے آ کر اس سے کہا، یا امت اللہ، اے کنیز خدا، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کوئی کھانا دے۔ اس وقت اس مومنہ عورت نے یہی سوچا کہ اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم صدقہ خیرات دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک لقمہ جو اپنے منہ میں رکھا تھا، اسی کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لقمے کو انہوں نے اپنے منہ سے نکال کر اس غریب کو، اس فقیر کو دے دی۔ جب اس نے یہ صدقہ خیرات دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرئیل امین کو یہ حکم دیا، کیونکہ اس مومنہ عورت کا بچہ ایک تھا جسے بیڑھیا نے اپنے منہ میں لے کر جنگل کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اس بیڑھیے کے منہ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرئیل امین کو حکم دیا، اے جبرئیل، جا کر اس بیڑھیے کے منہ سے اس بچے کو اٹھا کر اس کنیز خدا تک پہنچاؤ۔ اور جبرئیل امین نے حکم پروردگار کی تعمیل کرتے ہوئے اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد یہی کہا، ارضیتی لقمتن بلقمتن یا امت اللہ، اے کنیز خدا، کیا ایک لقمے کے بدلے میں تمہیں ایک لقمہ دینے سے تم راضی ہو گئے؟ یعنی جو بچہ بیڑھیے کا لقمہ بن چکا تھا، تم نے غریب کو، ایک فقیر کو ایک لقمہ روٹی کا ایک لقمہ تم نے دے دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بچے کو جو بیڑھیے کا لقمہ بن چکا تھا اسے واپس تمہیں پہنچا دیا۔ یہ ثواب ہے۔ اسی طرح جناب عیسی علی نبینا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے حواریین کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر سے جہاں سے خوشیاں منانے کی، ڈول بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے سوال کیا اپنے حواریین سے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی کی شادی ہے، اس لیے یہاں پر یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کل اس گھر میں رونا ان کی نصیب میں ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا کیوں کر؟ تو انہوں نے کہا یہی جو دلہن ہے یہ کل مر جائے گی۔ تو اس میں جو مومنین تھے ان کا تو عقیدہ تھا کہ جناب عیسی علیہ نبینا علیہ السلام پر، لیکن جو منافقین تھے
وہ لوگ اس آڑ میں رہے کہ یہ رسول خدا یعنی نبی خدا کی بات جو ہے وہ جھوٹی نکلے۔ جب دوسرے دن آ گئے، دوسرے دن جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی وہاں پر فوتگی نہیں، کوئی وہاں پر غم نہیں، تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس میں ماتم ہوگی، لیکن آج بھی یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا اور اپنے حواریین سے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ اس وقت ان سے اجازت لے لی، اور اجازت لینے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے اور اس دلہن سے سوال کیا، اس عروس سے سوال کیا کہ کیا تو نے کون سا کام انجام دیا کہ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی بچ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نرالا کام تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت ایک غریب فقیر آتا رہتا تھا کہ جسے ہم کھانا دیا کرتے تھے، اور آج بھی یعنی وہ فقیر ہمارے گھر پر آیا تو ہم نے اسے کھانا دیا۔ تو اس وقت جناب عیسی علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے بسترے کو، اس گدے کو اٹھا لو۔ جب اٹھا لیا تو اس میں دیکھا ایک سانپ اپنے منہ میں اپنے دم جو ہے لے کر اس میں مرا پڑا ہے۔ اس وقت جناب عیسی علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے اس خاتون کی جان بچ گئی ہے، ورنہ اگر اس نے یہ صدقہ نہیں دیا ہوتا تو آج اس کی جان جانے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صدقات، خیرات، خواہ واجبات میں سے ہو یا مستحبات میں سے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے اسلامی معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے، جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اور ہمارے لیے بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن جس قدر جتنا انسان کے توان میں ہو اتنا ہی صدقات، خیرات نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔